السلام علیکم ناظرین. کل رات 11 بجے جب حکومت نے پریس کانفرنس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا جو 234 تک پہنچ گئی ہیں اور 24 روپے اضافہ کیا پیٹرول میں, اسی طرح ڈیزل میں, اور اب کسی قسم کی جو سبسڈی تھی, ہر قسم کی جو سبسڈی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور IMF کی جو مختلف شرائط تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی. تو اس کے بعد ایک سوشل میڈیا اور مختلف جگہوں پہ ایک طوفان سا اٹھ گیا ہے اور مختلف جگہوں پہ تنقید شروع ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل جیسے تھوڑا سا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو DGI SPR کی جو اسٹیٹمنٹ تھی پہلے دنیا نیوز میں, پھر کل رات انہوں نے مالک صاحب کے پروگرام میں ہم نیوز پہ بھی گفتگو کی, اور انہوں نے رد عمل ظاہر کیا شیریں مزاری اور اسد عمر کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر, اور انہوں نے کہا کہ ان کا ہرگز مقصد سیاسی معاملات پر کامنٹ کرنا نہیں تھا. اور یہ اس سارے معاملے میں, چاہے وہ تیل کا معاملہ تھا, چاہے وہ عمران اور اداروں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے, یا عمران حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, اس سارے معاملے میں جو بڑے ایک سینئر رکن ہیں, پہلے ڈان کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ہوتے تھے, اب کہیں پہ نہیں ہے, ڈان لیکس میں یہ خبر جو کی تھی انہوں نے, اس میں ایک بہت بڑے اس کے مشہور جو ہے آتھر ہیں, سیرل المیڈا ان کا نام ہے, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے گا, آج انہوں نے یہ ٹویٹ کیا رات کو کہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارا جو معاملہ تھا وہ صرف نومبر میں ایک تعیناتی کے لیے تھا, باقی جو ہے وہ کولیٹرل ہے, یعنی باقی جو کچھ ہوگا وہ دائیں بائیں اضافی نقصانات ہوں گے, لیکن اصل جو نقصان ہے, جو اصل جس کام کے لیے یہ سارا کچھ ہوا, ساری حکومت کی تبدیلی, سارا کچھ, وہ نومبر میں جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ اس کے لیے تھا. اور میں نے پچھلی 2-3 ویڈیوز پہلے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے اکتوبر میں سارا کچھ ہوا, پھر نومبر دسمبر میں مجھے خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا, اور میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت عمران خان کو, یہ آرمی چیف عمران خان کو نیا آرمی چیف الیکٹ کرنے نہیں دے گی جس نے نومبر میں آنا ہے 2022 میں. تو DGI جنرل فیض سے یہ معاملہ شروع ہوا, اور اب یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہو گیا ہے, اور اداروں کے درمیان باقاعدہ طور پہ ہمیں سیاستدانوں اور خاص طور پہ یعنی اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان کے درمیان اور فوج کے درمیان باقاعدہ طور پہ محاذرائی نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک طرف حکومتی بیانات آئے اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے. DGI SPR نے شروع میں پریس کانفرنس کی, اس کے بعد وہ بیانیہ جو عمران خان نے امپورٹڈ حکومت اور نیوٹرل والی جو وہ کی وہ بیٹھ نہیں رہا تھا, پھر DGI SPR کو 2 دن پہلے آنا پڑا, پھر کل رات ان کو پھر آنا پڑا, اور اس کے بعد اتنی سخت تنقید. باقاعدہ طور پہ اسد عمر کہہ رہے تھے کہ DGI SPR کون ہوتے ہیں, سیاسی معاملات میں ہماری سیاسی لڑائی ہے وہ کون ہوتے ہیں اس قسم کی صفائی دینے والے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آرمی کون ہوتی ہے یہ درمیان میں آنے والی, اور یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی, کوئی کچھ نہیں ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شہباز شریف سے لڑ رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ آ کے وضاحتیں دے رہے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو گندہ نہ کریں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کبھی اتنا کھل کے سیاستدانوں نے یا کسی پارٹی نے اتنا کرٹیسزم کیا گیا ہو. اور ایک طرف IMF کی شرائط پوری کرنی ہے, ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے, ہم آنے والے دنوں میں 1 جولائی سے ہمیں نظر آئے گا کہ بجلی کی جو فی یونٹ ہے اس میں تقریباً 7-8 روپے اضافہ ہو جائے گا, پھر گیس جو ہے تقریباً 44 سے 45% اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو ابھی شروع نہیں ہوا, لیکن ابھی کچھ 1-2 ہفتوں میں باقاعدہ طور پہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی, اور عام کاشتکار, عام مڈل کلاس پاکستان سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. جو اس وقت اقدامات ہیں, آپ کے جو بجٹ بکس ہیں, آپ کی جو IMF بکس ہیں, آپ کے جو اسٹیٹس ہیں, وہ سارے تو ٹھیک ہو جائیں گے, آپ نے بہت اچھا کر لیا, لیکن آپ نے جو عام آدمی کو جتنا نقصان پہنچا دیا ہے, کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, ٹرانسپورٹ اور جو فریٹ ٹرانسپورٹ ہے, گڈس ٹرانسپورٹ ہے, اس کی قیمتیں بڑھ گئی, تو ہر چیز اوپر چڑھ رہی ہے, سیمنٹ, سریا, کنسٹرکشن کی تمام چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس سے اب اندازہ لگائیں کہ میں سیرل المیڈا کے اس ٹویٹ کی طرف آؤں گا کہ فوج نے
صرف ایک شخص کی تعیناتی کے لیے کہ عمران خان کو فوج کی تعیناتی نہ کرنی پڑے، آرمی چیف کی تعیناتی نہ کرنی پڑے، کہیں وہ جنرل فیض کو نہ لگا دیں، اس جلد بازی میں انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس کے نتیجے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی موجودہ حکومت کو لانے میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، باقاعدہ اداروں کا ہاتھ تھا، باقاعدہ انہوں نے سپورٹ کیا اور عمران خان سے ایک قسم کی جان چھڑائی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسی معاشی صورتحال ہو گئی ہے کہ اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی کہ یعنی 26 دنوں میں تقریباً تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً 85 روپے تک انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، اور مزید اضافہ جو ہے وہ بھی ہوگا. چیزیں تھمنے میں نہیں آ رہی، چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو پاکستان 47 میں بنا اور اب تک ہم یہ ایڈونچر دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. ہمیں وہ جو ہمارے ایک بڑے سینئر اصغر خان صاحب ایک ایئر فورس کے ایئر مارشل تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام دا ہسٹری. تو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، جتنی غلطیاں ہمارے سیاستدانوں نے کی، جتنی ہماری غلطیاں اداروں نے کی، وہ سب ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اپنی غلطی کو سدھارا نہیں ہے، بلکہ ہر بار وہی غلطی دوبارہ دہرائی ہے. ہر بار اسی کیلے پہ ہم دوبارہ پھسلتے ہیں، اس کیلے کو ڈھونڈتے ہیں اس راستے پہ دوبارہ آتے ہوئے کہ وہ کیلا کدھر ہے کہ ہم دوبارہ اس پہ پھسلیں. تو یہ بدقسمتی ہے، اور اس ساری بدقسمتی میں، اس ساری طاقت کی لڑائی میں، اس ساری اپنا بندہ لگانے کی لڑائی میں، اپنی سیاست بچانے کی لڑائی میں سارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور ملک کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے سیاسی مفادات کو، اپنی سیاسی جانشینی کو، اس کو دیکھا جا رہا ہے، اپنی طاقت کو دیکھا جا رہا ہے، اپنی ایگو کو دیکھا جا رہا ہے. تو میری تو یہی گزارش ہوگی جو تمام دیکھنے والے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے دعا کریں کہ ہماری ایسی سیاست سے، ایسی ایگو سے جان چھوٹ جائے جس میں ہم اپنے مفادات کو دیکھیں اور ملک کے مفادات پہ اس کو ترجیح دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.